بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. پہلی آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جہاد کے لیے ابھارا، جہاد کے لیے ترغیب دی، اس کا ذکر تھا۔ ان آیتوں کے اندر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قوم کے جہاد کا ذکر کیا۔ اہل کتاب یہود کی جہاد کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب قوم کی تشکیل کر لی اور ان کو جہاد کے لیے آمادہ کر لیا تو ان کو جہاد کے لیے لے کر گئے ارض مقدس میں۔ ارض مقدس میں مفسرین کے کئی سارے اقوال ہیں۔ کسی نے کہا ہے کہ ارض مقدس سے مراد دمشق ہے، کسی نے کہا ہے ایلیا ایک شہر ہے، اس سے مراد وہ ہے، کسی نے کہا ہے اریحہ جو نہر اردن اور بیت المقدس کے درمیان میں ہے وہ جگہ مراد ہے، کسی نے کہا بہت سارے اقوال اس کے متعلق ہیں، لیکن ارض مقدس یہ ملک شام کو کہا جاتا ہے، پورے ملک شام کو، اور اس میں جو اختلاف ہے وہ صرف جگہوں کے ہی متعلق ہے، باقی وہ جگہ بھی جو ہیں وہ سب کی سب ملک شام میں ہی ہیں۔ کسی مفسر نے کسی حصے کو بتا دیا، کسی نے کسی کو بتا دیا۔ تو فلسطین میں ملک شام کے اندر بیت المقدس پر قوم عمالقہ کا قبضہ ہو چکا تھا۔ جب یہ یہودی فرعون سے اللہ نے ان کو نجات دے دی اور فرعون کو غرق کر دیا، ان کو واپس ان کا ملک مل گیا، مصر پہنچ گئے اپنے وطن پہ، تو پھر ان کو یہ جہاد کا حکم ہوا کہ اب تم اپنے گھر چھوڑو اور جو تمہارا اصل وطن ہے ارض مقدس، جو انبیاء کا مسکن رہا ہے، بہت سارے نبی وہاں پر رہے ہیں، ہجرت کر کے وہاں آئے ہیں فلسطین میں بیت المقدس کے اندر، تو تم جا کر اس قوم سے جہاد کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی ایک فوج تیار کر کے ان کو وہاں سے لے کر گئے بیت المقدس کی طرف۔ جب یہ مقام اریحہ کے قریب پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی فوج کے 12 آدمی لیے، چونکہ ان یہودیوں کے 12 قبیلے تھے، اس لیے اللہ نے قرآن میں جہاں ان کا ذکر کیا ہے تو ان کے آپس میں محبت نہ ہونے کی وجہ سے ان سب کا کھانا پینا الگ ہی رہا کرتا تھا، اس لیے اللہ نے جب ان کے لیے پانی نکالا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر عصا مارا تو ہونا تو یہ تھا کہ ایک نہر جاری ہو جاتی، ایک چشمہ جاری ہو جاتا، اس سے ساری قوم پیتی۔ اللہ نے 12 چشمے جاری کیے، سب کے الگ الگ، کوئی جھگڑا نہیں، بھئی تم اپنے پہ پیو، تم اپنے پہ پیو۔ اور جب دریا سے نکالا تب بھی ان کے لیے 12 راستے نکالے۔ تو یہ 12 قبیلے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے 12 سردار مقرر کیے، ہر قبیلے کا ایک آدمی لیا، اور ان سے کہا کہ تم ایسا کرو، ہمیں جس قوم سے جہاد کرنا ہے
یعنی قوم عمالقہ سے، تم وہاں جاؤ اور جاسوسی لے کر آؤ کہ یہ لوگ کیسے ہیں، کیا ہتھیار ہیں، کس وقت ان پر حملہ کیا جائے، یہ کیا کرتے ہیں۔ یہ ساری جانکاری لینے کے لیے 12 آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے بھیج دی۔ اب یہ 12 سردار جو قوم عمالقہ کو دیکھنے گئے تھے، ان کی جاسوسی لینے گئے، تو ان کو اس شہر میں داخل ہونے سے پہلے ہی، جہاں پر وہ قوم آباد تھی، اس شہر میں داخل ہونے سے پہلے ہی ان کو ایک شخص ملا، اور اس شخص نے ان 12 آدمیوں کو قید کر لیا، بندی بنا لیا، ایک شخص نے۔ اب یہاں پر اسرائیلی روایات مفسرین نے ذکر کی ہیں، اور ایسی روایات ہیں کہ جن کے بارے میں، جن کے بیان کرنے کے بعد تفسیر ابن کثیر نے تو یہ کہا ہے کہ یہ باتیں عقل میں آنے والی ہی نہیں ہیں، سمجھ سے اوپر کی باتیں۔ کیا لکھی ہیں؟ تھوڑی سی مختصراً میں آپ کو سنا دوں کہ جس شخص سے ان کی ملاقات ہوئی یہ عوج بن عنق تھا، اس کا نام عوج بن عنق، اور اس کی لمبائی اسرائیلی روایات سے، یہ روایات صحیح نہیں ہے، جیسے میں نے ابھی عرض کر دیا کہ امام تفسیر ابن کثیر نے تو کہا ہے کہ یہ عقل میں آنے والی بات ہی نہیں ہے۔ روایات میں ہے، اسرائیلی روایات میں، کہ اس شخص کا قد 3333 گز تھا، 3333 گز، 3333 گز لمبائی تھی اس آدمی کی، اور یہ اتنا لمبا تھا کہ آسمان میں بادلوں میں سوراخ کر کے پانی پیا کرتا تھا، سمندر سے مچھلی پکڑ کے سورج پر سیک کر کھایا کرتا تھا اس کو، اور زمین پہ جب کبھی باڑھ آتی، جس باڑھ میں پہاڑ ڈوب جاتے تو اس شخص کے جو ہے پانی رانوں تک آتا، اور یہ شخص ان حضرت موسیٰ کی قوم کے 12 آدمیوں کو اپنے نافے میں ٹانک کر اور اپنے وہاں لے گیا، اپنے شہر میں، اور اپنی بیوی کے سامنے جا کر اس نے ان کو ڈال دیا کہ دیکھو یہ لڑنے آئے ہیں، تم کہو تو میں ان کو اپنے پیر سے کچل دوں۔ بیوی نے کہا نہیں، ان کو چھوڑ دو۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ اپنی بازو میں، باہ میں ان کو آستین میں بھر کے لے گیا، 12 آدمیوں کو بادشاہ کے سامنے ڈال دیا لے جا کر۔ ایسی بہت ساری روایتیں ہیں، یہ ساری وہ باتیں ہیں جو اسرائیلی روایات میں ہیں، عقل ان کو تسلیم نہیں کرتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے لمبا قد حضرت آدم علیہ السلام کا ہے، حضرت آدم سے زیادہ لمبا قد انسانوں میں کسی کا نہیں، اور صحیح روایات میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ۔ اب 60 ہاتھ سے زیادہ قد والا کوئی شخص، 3333 گز والا، یہ سب عقل سے باہر کی بات ہے۔ ہاں بہرحال یہ بات صحیح ہے کہ یہ قوم عمالقہ قوم عاد کے باقیات میں سے تھی، یعنی ان کی نسل سے۔ قوم عاد جو گزری ہے، جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے کہ وہ اتنے طاقتور تھے، اتنے پہلوان تھے، پہاڑوں میں گھر توڑ کر پہاڑوں میں اپنا گھر بنا لیتے تھے، پتھروں کو ہاتھوں سے توڑ دیتے تھے، تو یہ تگڑے آدمی تھے، اس قوم کے یہ لوگ تھے، انہی کی نسل سے یہ لوگ چلے آ رہے تھے، قوم عمالقہ۔ تو یہ بات صحیح ہے کہ یہ تگڑا شخص تھا، لیکن اس کے تگڑا پن میں اسرائیلی روایات نے مبالغہ کر دیا، اس کو زیادہ بڑا بنا دیا۔ عام انسانوں میں یہ تگڑے تھے ساری قوم والے ہی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے ساری قوم ان کی تگڑی تھی، طاقتور تھی، اور روایات میں ہے کہ یہ آدمی عوج بن عنق اپنی قوم میں سب سے تگڑا آدمی تھا، لمبا ہٹا کھٹا۔ تو یہ ان حضرت موسیٰ کے 12 آدمیوں کو بندی بنا کر اپنے بادشاہ کے سامنے لے گیا کہ جی دیکھو یہ ہم سے جہاد کرنا چاہتے ہیں، لڑنا چاہتے ہیں۔ اب ان کے بارے میں بادشاہ نے رائے لی کہ بھئی بتاؤ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، ان کو قتل کر دیا جائے یا ان کو چھوڑ دیا جائے۔ تو فیصلہ اس بات پر ہوا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، تاکہ یہ اپنی قوم کو جا کر ہماری طاقت کے بارے میں بتائیں کہ یہ اتنی طاقتور قوم ہے، اور کوئی پھر ہم سے
حماقت نہ کرے لڑنے کی، ہماری طرف کوئی نظر اٹھا کر نہ دیکھے۔ چنانچہ یہ وہاں سے چھوٹے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ حضرت موسیٰ کے پاس آ کر انہوں نے اب وہ سارا حال بتایا، جی وہ تو ایسے ہیں، اتنے تگڑے ہیں، اور ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ جو ان کے اندر خوف، ان کا رعب بیٹھ گیا تھا، اس کا ذکر انہوں نے کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے۔ حضرت موسیٰ چونکہ ہمت و استقلال کے پہاڑ تھے، آپ کے پاس تو وحی آئی تھی، اس لیے آپ کے دل پہ تو کوئی اثر نہیں ہوا ان کی باتوں کا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہیں ایسا نہ ہو قوم کو تمہاری یہ باتیں پتہ چل جائیں اور قوم پہلے ہی کمزور ہے، کہیں وہ ڈر کی وجہ سے چھوڑ کے نہ بھاگ جائے، اس لیے تم ایسا کرنا کہ یہ باتیں کسی کو بتانا نہیں، یہ باتیں کسی کے سامنے ذکر نہیں کرنی، اور اپنے پاس ہی ان کو بس راز میں رہنے دو۔ باقی رہا مسئلہ اس شہر کا، تو اللہ نے یہ تمہارے لیے لکھ دیا ہے، جیسے نماز کا پڑھنا فرض ہے، روزہ کا رکھنا فرض ہے، ویسے ہی اللہ نے تمہارے لیے یہ شہر لکھ دیا ہے، تم قدم بڑھاؤ تو صحیح آگے، طاقتور قوم ہے سامنے تو کیا ہوا، اللہ تمہیں فتح دے گا، تم قدم بڑھاؤ آگے۔ چنانچہ نتیجہ یہ نکلا کہ ان 12 سرداروں میں سے 10 آدمیوں نے اپنے یار دوستوں میں وہ شوشہ چھوڑ دیا، سوائے 2 کے، حضرت یوشع بن نون اور کالب بن قینیہ، انہوں نے حضرت موسیٰ کی ہدایت پر عمل کیا۔ ان 2 شخصوں نے کسی سے ذکر نہیں کیا، باقی 10 نے ذکر کر دیا۔ اب آپ سمجھیے کہ 12 میں سے 10 آدمی جب اس بات کو کہہ دے تو اس کا چرچا تو ظاہر بات ہے پوری قوم میں ہونا ہی تھا۔ جب پوری قوم میں اس کا چرچا ہوا تو ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے واویلا کرنا شروع کیا، رونا پیٹنا چلانا، بے کہاں مروا دیا ہمیں، ہم تو اچھے ہوتے اسی دریا میں ڈوب جاتے، یا فرعون ہمیں ختم کر دیتا، یہاں لا کر کہاں پھنسا دیا، ہمارے بیوی بچے کہاں، ہم یہاں لا کے تم نے پھنسا دیے، اتنی تگڑی قوم سے ہم کیسے جہاد کریں گے، یہ تو بڑے طاقتور ہیں، ہم اس شہر میں داخل نہیں ہوں گے یہاں سے، یا تو یہ قوم نکل جائے تب داخل ہو سکتے ہیں ہم، ورنہ ہم اس قوم میں داخل نہیں ہو سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ بھائی دیکھ لو، اللہ نے تمہارے لیے یہاں فتح لکھ رکھی ہے، تم ذرا قدم تو آگے کو بڑھاؤ، شہر کے دروازے کے قریب تو پہنچ کر دیکھو، اللہ تمہیں فتح دے گا اور تم فتح یاب ہوگے، یہ قوم شکست کھائے گی، صرف تمہارے قدم بڑھانے کی دیر ہے، لیکن اگر تم یہاں سے واپس قدم ہوگے تو تم دونوں جہاں میں خسارہ تمہیں ملے گا، دنیا میں بھی نقصان اٹھانے والوں میں رہو گے، آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والوں میں رہو۔ ترجمہ دیکھیں، قالوا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، اے قوم تم ارض مقدس میں داخل ہو، اللہ نے اس کو تمہارے لیے لکھ دیا ہے، تمہارا مقدر اس کو بنا دیا ہے۔ ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور تم واپس اپنے وطن کو نہ لوٹنا، فتنقلبوا خاسرین، ورنہ تم خسارے والوں میں، نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤ۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، کہنے لگے اے موسیٰ یہاں تو اس بستی میں تو بڑی طاقتور قوم رہتی ہے، وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، اے موسیٰ ہم اس شہر میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ یہ قوم خود بخود یہاں سے نکل جائے۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، پس اگر یہ قوم یہاں سے خود بخود نکل جائے تو ہم داخل ہو سکتے ہیں، ورنہ تو ہم ان کے ساتھ جہاد نہیں کر سکتے، ہم یہاں نہیں داخل ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔